میر ایک بہت بڑے شاعر، اسی وجہ سے انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اب ہم ان کی غزل کی طرف چلیں گے، جس کا پہلا شعر ہے، مطلع ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ یہ میں نے اس وقفے سے اس طرح بولا ہے کتاب کہ آپ کو اس کا وزن پتہ چل جائے۔ وزن ہے مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فعول۔ یہاں سے مطلب یہاں، یہ ویسے بھی اب بھی استعمال ہو جاتا ہے غزل میں، شاعری میں۔ یہاں کو ضرورت شعری کے مناسبت سے یہاں کہہ دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے تاکہ وزن میں آ جائے۔ تاجوری، تاج پہنانا، تاج کا مالک ہونا، جیسے جانور تاجور۔ تاجوری کا مطلب بادشاہ ہو جانا۔ نوحہ گری کو ہوتا ہے ماتم، موت پر رونا دھونا، نوحے کرنا، ماتم کرنا، کسی کی موت پر آنسو بہانا اور رو رو کر فریاد کرنا، نوحہ گری۔ اب ہم اس کی مفہوم کی طرف چلتے ہیں کہ جو آج یہاں پر بادشاہ ہونے کا غرور کر رہا ہے، تاجوری کا جسے آج غرور ہے، کل اسی پر یہاں ماتم بھی ہوگا۔ یعنی کہ یہ زندگی جب تک ہے تب تک تو وہ بادشاہ ہے، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر وہ بادشاہ نہیں رہے گا، بلکہ اس پر ایک ماتم ہوگا۔ خدائے سخن میر تقی میر اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی اور انسانی اقتدار کی ناپائیداری کا ذکر کر، وہ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ جب ہوتا ہے، جب اسے کوئی طاقت ملتی ہے، جب اس کے پاس تخت ہوتا ہے، جب کسی کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، مغرور ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو اب مجھ سے چھن نہیں سکتی، حالانکہ سب سے کمزور چیز یہی ہے، یہ جو اقتدار ہے۔ دوران اقتدار اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ایک خدا بن بیٹھا ہے، اس پر اترانا شروع کر دیتا ہے اور دوسروں پر حکومت کر کے، دوسروں کے دلوں پر اپنا رعب طاری کر کے، دوسروں پر ظلم و ستم کر کے وہ اپنی دھاک بٹھاتا ہے، بڑا غرور کرتا ہے کہ آج میں بادشاہ ہوں۔ لیکن یاد رکھو کہ موت تو بڑے بڑوں کو آ گئی ہے، فرعون و نمرود کو آ گئی ہے، تم کیا چیز ہو؟ کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ تو ہر شخص نے چکھنا ہے۔ تو یہ جو فانی طور پر، دنیاوی طور پر جو آپ کا اقتدار ہے، اس پر غرور کیسا؟ کیوں؟ آپ اس چیز کا کیوں نہیں سوچتے جس نے آپ کے ساتھ جانا ہے؟ یعنی وہ نیک اعمال یہ ہو رہی تھی کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہیں یعنی کہ اسی مقام پر جہاں پر وہ بادشاہت کرتا رہا ہے، جہاں پر اس کے خوف سے دنیا تھر تھر کانپ رہی تھی، اسی جگہ پہ وہ بے یار و مددگار، بالکل بے حس بے حرکت پڑا ہوگا، وہ اپنا بازو اپنی آنکھ تک نہیں ہلا سکے گا، انگلی تک ہلا نہیں سکے گا، کہ جو انگلی اٹھایا کرتا تھا دوسروں پر۔ تو جب عارضی اقتدار ملتا ہے تو اس پہ تو اسے بڑا غرور ہوتا ہے، لیکن جو ایک اٹل حقیقت ہے موت، اس کے بارے میں نہ وہ کبھی سوچتا ہے، نہ کبھی اس کے بارے میں کوئی عمل کرتا ہے۔ میر نے چونکہ خود اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ اس کے دور میں
جو وہ خاص طور پر جب وہ دلی میں رہتا تھا تو وہ بڑا پرآشوب دور تھا۔ اورنگزیب عالمگیر 1707 میں دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کے جانشین بہت نااہل تھے، کوئی بھی خاص مستقل طور پر حکومت نہیں کر پایا تھا، لیکن جسے بھی یہ حکومت ملتی تھی اسے بہت زیادہ اپنے اوپر ناز اور غرور ہو جاتا تھا، تکبر ہو جاتا تھا۔ یہ حالات میر نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ یا تو اپنے ہی عزیز رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، یا پھر باہر بیرونی حملہ آور آ جاتے ہیں، جیسے نادر شاہ درانی، احمد شاہ ابدالی وغیرہ آئے تھے۔ نادر شاہ کے حملوں، مراٹھوں، جاٹوں، روہیلوں کی لوٹ مار جو ہے، اس نے بھی مغلیہ سلطنت کو تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ عوام کی حالت بھی بہت بری تھی، ان کی جان و مال کی حفاظت مشکل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس وقت مایوسی کی کیفیات پیدا ہوئی۔ یہ تمام کے تمام مشاہدات جو کچھ وہ شاعر ایک دیکھتا ہے تو وہ اپنے قلم کے ذریعے آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی کا زیادہ یقین ہو گیا تھا، اور موت کی ارزانی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ اس نے تو فنا ہونا ہی ہے، کب تک یہ زندگی ہے؟ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بسر کریں کہ دنیا کے تمام لوگوں کو ہم سے فائدہ حاصل ہو۔ یہ دنیا تو پانی کا بلبلہ ہے، زندگی کا یہی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ ایک طرف ایک دن یہاں پر بادشاہت کا تاج پوشی میں کا جشن منایا جا رہا ہوتا ہے، اور اگلے ہی دن وہیں پر اس کا ماتم کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک قطعہ مجھے یاد آ رہا ہے میر تقی میر کا، انہی کا قطعہ ہے کہ کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ استخوان اصل میں واو پڑھی نہیں جاتی، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سر پر غرور تھا۔ کبو کسو کا، یہ پرانی اردو ہے، کبو اور کسو یعنی کہ کبھی کسی کا، تو میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا، یعنی کہ میں بھی کبھی کسی کا پرغرور، مغرور، متکبر سر تھا۔ کہ اس قطعے کا مطلب یہ ہے کہ استخوان کا مطلب ہوتا ہے ہڈی، تو کل پاؤں ایک کاسا سر کا جو وہ ہوتی نا کھوپڑی، اس پر اچانک میرا پاؤں آ گیا، میں چل رہا تھا جا رہا تھا تو اچانک کہیں راستے میں وہ کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، تو میرے پاؤں کی وہ ٹھوکر لگی، یا مطلب میرا پاؤں کھوپڑی پر آیا، تو وہ چونکہ پرانے زمانے کا ایک وہ کھوپڑی تھی، تو اس وجہ سے وہ کھوپڑی جو ہے وہ چکنا چور ہو گئی، شکستوں سے چور ہو گئی، یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ گئی۔ اس وقت کھوپڑی نے مجھ سے کہا، اب کھوپڑی تو نہیں کہتی لیکن یہ ایک دل ہے میر کا جس نے ان سے کہا کہ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، کہ اے بے خبر راستہ دیکھ کے چلا، تو تجھے بڑا غرور ہے، تو زمین پر نہیں دیکھ رہا، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور چاہ رہا ہے، نیچے نہیں دیکھتا کہ راستے میں بھی پڑا ہوں۔ تو میں بھی کبھی کسی کا سر پرغرور تھا، یعنی کہ میں بھی کسی کا بڑا مغرور سر ہوا کرتا تھا، لیکن آج دیکھو تمہارے پاؤں قدموں کی ٹھوکر بنا ہوا ہو۔ اور
وہ ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے ظہیر کشمیری کا کہ لوہے مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، لوہے مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، ہر ایک سر کے ساتھ فقط، ہر ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا۔ انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے بڑا غرور ہوتا ہے اپنے اوپر، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بے یار، بے حس، بے حرکت پڑا ہوتا ہے، صرف ایک لاش اور ایک مردہ ہوتا ہے، بے حس و حرکت۔ تو یہ وہ جو چیز حقیقت ہے اس کی طرف کیوں نہ انسان جائے، اور ایسا کام کیوں نہ کرے کہ جس سے مرنے کے بعد بھی انسان ہمیشہ زندہ رہ سکے۔ تو یہ شعر جو جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، ہر سفری کا، یہ سفری نہیں ہے، سفری، فے پر بھی زبر ہے، سفر سے سفری۔ آفاق کا مطلب افق کی جمع ہے، افق، ہاریزن جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں، وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے، جہاں زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں، وہ افق ہے۔ اور آفاق چاروں بلکہ ہر طرف کائنات کے، یعنی کہ مکمل طور پر کائنات کے لیے استعمال ہوتا ہے، دنیا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے آفاق۔ اسباب سبب کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سامان، جمع پونجی، ایسٹس، سر جو آپ کے کل اثاثے ہیں۔ سفری مطلب مسافر، سفر کرنے والا۔ مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ دنیا کی منزل سے کون سلامت گیا ہے، یہاں پر جو بھی آیا ہے اس کا سامان لوٹا ہے، اور وہ اپنا سامان لوٹا کر دنیا سے واپس گیا ہے۔ یہ دنیا ایک ایسا مسافر خانہ ہے جہاں سے جب انسان نکلتا ہے تو اپنا اسباب، مال وغیرہ سب کچھ یہاں لٹا کر صرف خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں لے کر جاتا۔ جو اس نے یہاں پر رہ کر کمایا ہے وہ یہیں پر رہ کر کمایا ہے، یہیں پر رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے کوٹھیاں، بنگلے وغیرہ سب کچھ بناتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے، کاروبار بناتا ہے، فلیٹ بناتا ہے، مگر یہ سب کا سب ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ یہاں پر دنیا پوری کو شاعر ایک مسافر خانے سے تشبیہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں پر جو آتا ہے سفر کرنے والا، جب آتا ہے نا کسی جگہ راستے میں، ایک مسافر خانے میں، سرائے میں رہتا ہے۔ اب وہ سفر کرنے والا آتا ہے تو اپنے ساتھ سامان لے کر آتا ہے، اور جب وہاں سے جاتا ہے تو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، سرائے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، آگے شہر، اگلے شہر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا ایک ایسا مسافر خانہ، ایک ایسی سرائے ہے کہ جہاں پر اس کا سامان لوٹ لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں ایک تو یہ ہے کہ انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے، وہاں رہ کر جو کماتا ہے ادھر ہی رہ جاتا ہے دنیا میں۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کر آتا ہے جب دنیا میں آتا ہے، اور پھر وہ سب چیزیں لٹا کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ اب کیا چیز لے کر آتا ہے؟ ایسی کون سی دولت ہے جو وہ لے کر آتا ہے دنیا میں؟ تو سب سے بڑی دولت ہے معصومیت کی، یعنی کہ بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک۔
اور یہ دنیا ایسی دنیا ہے کہ جو اسے گناہ آلود کر دیتی ہے، گناہوں سے آلودہ کر دیتی ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا یہ سب سے بڑا سرمایہ یعنی کہ اس کی معصومیت لٹ چکی ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں معصومیت کے علاوہ انسان اپنی فطرت، خدا کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت کچھ، یہ تو دنیا ہے جو اسے تباہ اور برباد کر دیتی ہے، اس کے اعمال اس سے چھین لیتی ہے۔ یہاں رہ کر وہ دنیا کی دلچسپیوں میں ایسا گم ہو جاتا ہے اور اس کی رنگینیوں میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ بھلا جاتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ یہاں پر رہ کر میں نے اگلے سفر کے لیے کچھ کمانا تھا، لیکن وہ اسی دنیا کو ہی مقام سمجھ لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہاں آ گیا ہوں تو یہاں سے میں نے کہیں نہیں جانا۔ وہ اسی دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھوتا ہے کہ اسے آخرت کا خیال دل سے فراموش ہو جاتا ہے، اور جب وہ آگے جانے کا وقت آتا ہے تو پھر پریشان رہتا۔ اب کیا کرے؟ اب جو چیز اس نے ساتھ لے کر جانی ہے وہ چیز اس کے پاس ہے نہیں، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کے ساتھ جا نہیں سکتا۔ تب وہ پچھتاتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں کیوں نہ وہ چیز کماتا رہا یہاں پر جو ساتھ یہاں سے جاتی، اور وہ اعمال تھے، نیک اعمال۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں آپ کے 3 طرح کے دوست اور ساتھی ہوتے ہیں۔ ایک تو عیال ہے، ایک مال ہے، ایک عیال ہے، اور دوسرا اعمال ہے، تیسرے اعمال۔ عیال، مال، عیال، اعمال۔ جس پر وہ سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے وہ سب سے پہلے چھوڑتا ہے، یعنی کہ مال، جو اس نے کمایا ہوتا ہے۔ جب وہ اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے الگ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے عزیز و رشتہ دار عیال جو اہل خانہ ہیں وہ اسے قبرستان تک چھوڑ کے آتے ہیں، اور اس کو کچھ بعد میں بھی کچھ عرصہ تک یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ عیال ہیں۔ لیکن جنہوں نے اس کے ساتھ جانا تھا، اعمال، وہ ان پر سب سے کم توجہ دیتا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ دنیا بڑی بے ثبات ہے، یہاں پر ہمیشہ کوئی کسی کا ٹھہراؤ یا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو انسان یہاں کماتا ہے یہیں رہ جاتا ہے، اور کماتا وہ کیا ہے؟ دنیا کماتا ہے، اور دنیا نے ساتھ نہیں جانا۔ آخرت کماتا تو آخرت اس کے ساتھ جاتی، یعنی کہ اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے۔ یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے، بلکہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں پر عبرت حاصل کی جائے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور پھر اگلی دنیا کو جاتے ہو، انسان کی وہ جو ساتھ لے کر آتا ہے وہ معصومیت ہوتی ہے، اور ساتھ لے کر جاتا ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہر سامان آپ کا یہاں پر لٹ جاتا ہے، جو کچھ یہاں کماتے ہو یہیں رہ جاتا ہے، پر موت تو آنی ہی آنی ہے، اس سے بچاؤ تو کسی طور ممکن ہی نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ یہاں رہتے تو ہیں اور ہم اپنی ساری زندگی رات دن لگا دیتے ہیں، لیکن کیا کماتے ہیں؟ دنیا۔ اور دنیا جب کماتے ہیں تو وہ ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ ہم دھوکہ بھی کرتے ہیں، فریب دیتے ہیں لوگوں کو، اپنوں کو، یاروں کو، دوستوں کو، ان کے بھروسوں پر، ان کے اعتماد پر ہم ڈاکے ڈالتے ہیں، اور پھر وہ اپنے اصلی مقصد کو بھول جاتا ہے کہ اسے دنیا میں کس لیے بھیجا گیا تھا۔ یہی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو بھی مسافر آیا، سفری ہے آیا، اس کا یہاں پر سامان ضرور لوٹا، یعنی کہ اس نے سامان تو کمایا یہاں پر رہ کر۔ ایک شہر میں تاجر جاتا ہے
جا کر وہاں سے تجارت کرتا ہے، کچھ اپنا سامان بیچتا ہے، کچھ ادھر سے لیتا ہے اور پھر وہاں سے اگلے شہر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا مسافر خانہ ہے جہاں پر جو کمائے گا ادھر ہی خرچ کر کے، خرچ کیا کرے گا وہ ادھر ہی لوٹ لیا جائے گا اس سے، باقی بعد والوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے کچھ فائدہ بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے ناجائز طریقے سے جس طریقے سے بھی کمایا ہے، اس نے دنیا میں رہ کر اللہ کو جو فراموش کر دیا ہے، اس کا حساب کتاب تو اسے دینا ہی پڑے گا۔ اگلا شعر ہے اس غزل کا: ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد کری کا۔ اب مشکل الفاظ دیکھ لیجئے۔ زخم جگر، جگر کا زخم کا مطلب محبت کا صدمہ، کچھ بھی صدمہ ہوتا ہے۔ جگر کا زخم کیا ہوتا ہے؟ جگر پہ جو چوٹ لگتی ہے، جس دل میں چوٹ لگتی ہے۔ محشر کا مطلب ہوتا ہے قیامت، داور قیامت والے دن کا مالک، قیامت کا انصاف کرنے والا، قیامت کا مالک جو ہے وہ داور، انصاف طلب، انصاف مانگنے والا، انصاف چاہنے والا، بے دادگری یعنی کہ ظلم، ناانصافی، بے داد، ظلم و ناانصافی، بے داد گری، اس سے مطلب ظلم کرنے والے جو عمل ہوتا ہے بے داد گری، اس کو کہیں گے۔ جی، داوری محشر کیا ہے سر؟ داور محشر قیامت کے دن جو انصاف کرنے والا ہے، جو مالک ہے قیامت کے دن کا داور، اس سے کہا جاتا ہے، اور قیامت کا دن کا مالک جو ہے وہ وہاں پر انصاف کرے گا۔ ٹھیک؟ تو اے میرے محبوب، روز محشر، محبوب ضروری نہیں ہے کہ محبوب ہی کہا جائے، ہمارے یہاں یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے محبوب ہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دنیا میں جو ناانصافی کرتا ہے اس کے بارے میں یہ شعر کہا جا سکتا ہے، لیکن روایتی ہماری شاعری کا ایک بلکہ ضرورت آپ سمجھ لیجئے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید محبوب بڑا ظالم ہے اور اسے ہی کہا جا رہا ہے کہ اے محبوب، آج میں یہاں پر بڑا بے کس بے بس ہوں، تو میں قیامت کے دن تیرے ظلم کا، تیرے ستم کا حساب کتاب اللہ سے مانگوں گا۔ لفظی مطلب یہ ہے کہ جو بھی تو نے زخم لگائے ہیں میرے اوپر، اصل میں لفظ زخم جگر ہے، تو وہاں اس کی بات، اس وجہ سے یہ محبوب کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جگر پر جو زخم لگے ہیں، جگر دل کے معنوں میں عام طور پر شاعر لیتے ہیں، حالانکہ جگر عضو ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو بھی جتنے بھی میرے دل پر زخم لگے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ان کا حساب لوں گا۔ اب دل پر زخم لگانے والا عام طور پر محبوب ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر تشریح اسی طرح کہی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوتی، آپ کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ یہ تو ایک نوجوانی کا عالم میں ایک کیفیت ہے کہ جی محبوب ناراض ہے، خفا ہے، اس وجہ سے دل کو چوٹ لگی ہے، یا محبوب ظلم کرتا ہے اس وجہ سے چوٹ لگی ہے۔ لیکن جو زندگی گزرتی ہے اس میں بہت سے اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں، ناانصافیاں کرنے والے بے شمار ہوتے ہیں، پوری ایک معاشرتی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انسان کو بے روزگاری کی کیفیت ہے، آپ باس ہے آپ کا، اس کے ساتھ سختی کرتا ہے، تو اسے بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر عام طور پر تو چونکہ زخم دل اور جگر کا تعلق چونکہ محبوب سے ہوتا ہے، اس وجہ سے محبوب ہی کے تشریح لکھی جاتی ہے، لیکن آپ اس کو مزید وسیع کینوس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو انسان ویسے تو ہر ظلم سہتا ہے، مگر شکوہ اور شکایت نہیں کرتا اس دنیا میں، اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ وہ جس نے یہ ظلم کیا ہوتا ہے، وہ ظالم جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے،
حوصلے سے کام لیتا ہے. اور ویسے بھی عشق کا ایک تقاضا ہے، اگر وہ عشق یا محبوب کی ظلم کی بات کرتا ہے تو وہ عشق کا تقاضا ہے کہ ظلم اور ستم جو ہے وہ چپ چاپ سہ لے. اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. اس نے محبوب کو، اب دیکھیں انسان جب دنیا میں ہوتا ہے دوسرے ظلم کرتے ہیں تو اب بڑا مجبور ہو کر انسان کیا کہتا ہے. اس شعر میں وہی کیفیت ہے، کیونکہ وہ بدلہ تو لے نہیں سکتا، کیونکہ وہ جس نے ظلم کیا ہے وہ طاقتور ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مزید ظلم کرے اور اس کو دنیا ہی سے جو شکوہ کر رہا ہے اس کو اٹھوا دے. اس شعر میں مطلب یہی ہے کہ جب انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے تو وہ پھر مجبوراً یہ کہتا ہے کہ میں قیامت والے دن تم سے حساب کتاب لوں گا کہ تم نے جو مجھ پر ظلم و ستم روا رکھے ہیں تو میں یہاں تو نہیں کر سکتا، لیکن قیامت والے دن جب تم ہوگے تو تمہارا گریبان پکڑ کے تھام کے میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کروں گا کہ اس شخص نے مجھ پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں. یس سر. اور یہی اس کا لب لباب ہے. تو ایسے بہت سے شعراء نے اس میں خاص طور پر یہ محبوب کے حوالے سے کہ محبوب سے یہاں بندہ ویسے بھی اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دے سکتا، کیونکہ جب وہ ہاتھ بھی آ جائے، وہ آپ کے قابو میں بھی آ جائے، تب بھی آپ اس کے غلام بن کر رہتے ہیں. تو اس لیے وہ قیامت والے دن ہی کہتا ہے کہ میں اگر آج نہیں سنتا تو اس دن تو سنے گا، اور اگر تو نہیں سنے گا تو پھر اللہ تو سنے گا. تو یہ غالب نے کہا تھا کہ ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئی. یعنی کہ یہی جو ہے محبوب ہمارے وہاں حوریں بن گئی تو پھر ہم خوب انتقام لے گا. آج تو یس سر. تو چلیں آج کا لیکچر بہت. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. تھینک یو. جی کوئی پوچھنا چاہتے ہیں؟ یس سر. یہ نوحہ گری کا کیا مطلب بتایا سر آپ نے؟ بیٹا یہ نوحہ گری کا مطلب ہوتا ہے ماتم کرنا. ٹھیک ہے، نوحہ ماتمی نظم ہوتی ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اس پر نوحے لکھے جاتے ہیں. ٹھیک. اللہ حافظ.